منصوبہ کے خلاف وہ گورنمنٹ ریاست کی طرف تھا تو ہم ان کے خلاف لڑ رہے تھے اس بات پر. اور پھر میں اور بھی آپ کو چیزیں بتا سکتا ہوں. ایک تو میں خود اپنے آپ کو بنانے کا کوشش کر رہا ہوں, آئی گیس کامیاب ہو رہا ہوں, اس لیے لوگ الزام لگا رہے ہیں, پر بس میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں. جنید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سی درخواستیں جو موجود ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ فاطمہ بھٹو صاحبہ کب آ رہی ہیں پاکستان میں اور کب باضابطہ طور پہ پارٹی کا اعلان ہوگا؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں شامل ہونے کے لیے؟ اگر اس کے بعد اگر ہم کویشچنس پر دھیان ٹاپک پہ دھیان کر سکتے ہیں تو بہتر ہوگا. فاطمہ بھٹو آ رہی ہے, بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی اعلان کریں گے. ہماری کوشش ہے, خواہش ہے کہ ہم پہلے یوتھ ونگ کے ساتھ پارٹی آغاز کریں گے انشاءاللہ. اگر میں نام بتاؤں تو پھر ان کے پاس شو کاز نوٹس آئے گا تو میں نہیں بتاؤں گا, مگر I'm really sorry to say, مگر ہمارے اگر آپ منشور کے بارے میں سوال کریں گے تو یہ ہمارے منشور ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, ہم لیاری کے لوگ کے ساتھ ہیں, ہم مہیشوری کمیونٹی کے ساتھ ہیں, ہم ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہیں, اور ہم شروع سے ان کے ساتھ رہے ہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان. اس وقت لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کچھ کم تھے. اب ہم کہتے ہیں جی روٹی کپڑا مکان اور اس کے ساتھ بھی پانی بجلی اور گیس. تو اور اس کے ساتھ بھی جیسے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اسلام ہمارے دین ہے, سوشلزم ہمارے پالیٹکس ہے, سیاست ہے, اور عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مساوات کی ضرورت ہے, برابری کی ضرورت ہے پاکستان میں. اور مساوات تو ایک جو لوگ PPP کا تاریخ جانتے ہیں, مساوات ان کا بڑا اہم اخبار تھا. اور تو ہم یہ لفظ واپس لا رہے ہیں مساوات, اور یہ ایک اسپریچول روحانی لفظ بھی ہے. اور ترقی, مگر ترقی وہ نہیں ہے کہ اشارے بھٹو جیسے ترقی یعنی کہ لوگوں کی محفوظ گھروں, لوگوں کے صاف پانی 24 گھنٹے, لوگوں کی بجلی 24 گھنٹے, لوگوں کی گیس 24 گھنٹے, لوگوں کے صاف سڑک, اور لوگوں کے محفوظ شہر, محفوظ علاقے, محفوظ محلے. اور آزادی کس سے؟ آزادی ظالموں کے زنجیروں سے اور اس استحصالی نظام سے. اچھا جونیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے نئی پارٹی کے سلسلے میں پنجاب کا دورہ کیا, اب اس کے بعد کون سے جو صوبے ہیں ان کا دورہ کریں گے؟ کیونکہ آپ نئی پارٹی بنا رہے ہیں, باقی بھی صوبے ہیں, آپ نے سندھ کا بھی دورہ کر لیا ہے اور پنجاب کا دورہ بھی آپ کر چکے ہیں, تو باقی جو صوبے ہیں وہ وہاں کب اپنا منشور پہنچا رہے ہیں؟ اور یہ ہے کہ جو وڈیرے ہیں سندھ کے, وہ وہاں سیاست کرتے ہیں, جو اقتداری سیاست ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بھی پارٹی بنا رہے ہیں, کیا آپ بھی انہیں شامل کریں گے؟ یہ جو وڈیرے ہیں سندھ کی عوام پہ ظلم کرتے ہیں, تو آپ کا کیا منشور ہے, آپ بھی انہیں شامل کریں گے اپنی پارٹی میں؟ دیکھیں, پاکستان میں کئی لیاری ہیں, کئی لیاری ہوتے ہیں, کئی محلے ہیں جس میں مزدور رہتے ہیں, جس میں محنت کش لوگ رہتے ہیں, جس میں ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈیاں رہتے ہیں. تو اس لیے جیسے کہ ہم لیاری میں جاتے ہیں, اسی طرح ہم مرید کے پہ بھی جاتے ہیں, لاہور کے, اس طرح ہم فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریاز پہ بھی جاتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ہر صوبہ کا دورہ کریں گے. ابھی ہمارا رابطہ مہم شروع نہیں ہوا, ہم لوگوں سے مل رہے ہیں, چند لوگوں سے مل رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا بڑا سا عوامی رابطہ مہم ہوگا,
اور ہمارے انشاءاللہ تعالی ممبرز بڑھیں گے. اور آپ نے کہا وڈیرے، اگر ہم وڈیرے بھی لائیں گے، ہر وڈیرا ایک جیسا نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے ہوں. ہر وڈیرا ایک جیسے نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ زمیندار ہیں، جو کہ چھوٹے یعنی کہ 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 20 25 ایکڑ سنبھالتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارم سے پہلے ان کی بھی یونینائزیشن ہو، لوگوں کی یونینائزیشن ہو، جو لوگ لیاری میں رہتے ہیں، جو لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، جو کہ ان کی شاید اونرشپ نہ ہو، یا اونرشپ از فزی، یا ڈاکیومنٹس ان کے پرانے ہوں گے، تو ان کی بھی یونینائزیشن ہونا چاہیے. اور اگر لیاری کے لوگ یونین میں متحد ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ دیں گے. ذوالفقار صاحب، حکومت کے بارے میں آپ کے تو خیالات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. ملک کی جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ اور کیا آپ سندھ کے جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہیں تو وہ آپ ان کو اتحاد میں شامل کریں گے یا ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ جو موجودہ اپوزیشن ہے جی، ہم ان کے ساتھ ہیں، سیاسی طور پر ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین کو تحفظ کریں، اور ہم بالکل ہم اس بات پہ قبول ہیں کہ آئین کا تحفظ کریں، اور جتنے ترمیم any amendments should actually be removed except for the 18th amendment, those amendments that were done after Ziaul Haq, تاکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن اس کے اوریجنل فارم، اس کے اوریجنل شیپ میں آئیں. آپ نے قوم پرستوں کا ذکر کیا. قوم پرست تو ہمارے ملک کا حصہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میں وطن پرست ہوں اور میں سندھ پرست بھی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان، میں نے یہ کئی دفعہ مرتبہ کہا کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے نا، کہ قوم مینز نیشن. ایک قوم نہیں ہے جس میں سب ایک زبان بولتے ہیں، جس میں سب ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، یا سب پتہ نہیں جو بھی، جیسے فرانس، اسپین، انگلینڈ ہے. ہم ایک قومی اتحاد ہے. ہم بہت سارے قوم ہیں، اور ہم نے ہم نے آپس میں we came together in 1947 1947 میں ہم نے اتحاد کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم ساتھ کام کریں گے ہندوستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن یا فرقت سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو خود مختاری ہو، not only on a provincial level، نہ صرف صوبائی طور پر بلکہ یو سی لیول پہ بھی، کہ لوکل باڈیز واپس لے آئیں. اور ہم اس میں بھی یقین رکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں. جی جنید صاحب، ایک سوال آیا غزہ کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں. غزہ ایک ہمارے لیے ایک اہم فورن پالیسی ایشو ہے، فورن پالیسی معاملہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ 2 ملک نہیں ہونے چاہیے، ایک اسرائیل ایک فلسطین. ایک ملک ہونا چاہیے، اور اس ملک کا نام ہونا چاہیے فلسطین. ہم صرف فلسطین میں یقین رکھتے ہیں. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اسلامک سمٹ اس لیے بلایا تاکہ وہ فلسطین کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور اس نے یہ بات کی. تو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے نظریہ سے الگ نہیں ہو رہے ہیں. ہم اس کو ایکچولی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک this is a tragedy for all humanity what is happening in غزہ. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں غزہ میں، اور انفارچونیٹلی ابھی پورا ویسٹرن ورلڈ جاگ رہے ہیں اس کے اوپر. بلوچستان میں ڈس اپیرنسز جو ہو رہے ہیں اور تشدد جو ہو رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس کے انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی لاپتہ ہوا لوگ ہیں
ان کو ان کی فیملیز کی طرف واپس کر دیں، اور جو بھی سیاسی قید ہیں ان کو رہائی کریں. اور تشدد نہ صرف بلوچستان میں ہو رہے، بہت زیادہ بلوچستان میں ہو رہے، خاص طور پر بلوچستان میں ہو رہے، مگر ابھی جی بی میں بھی سیاسی قید بھی ہیں. ادھر جی بی میں گلگت بلتستان میں وزیرستان میں حملہ ہو رہے. پنجابی کسان بھی بڑی تکلیف میں ہیں، ہمارے سندھی کسان بھی بڑی تکلیف میں، ہمارے سندھ میں بھی لوگ لاپتہ ہوئے ہیں. ہم ان کے رہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. اور ابھی موروں میں بڑا تشدد ہو رہے، ہم ان کا بھی انکار کرتے ہیں. جی یہ انجینئر بھٹو صاحب جب ذوالفقار میں آئے تھے تو انہوں نے لیاری کو پیرس بنانے کا اعلان کیا تھا. اب وہ 45-50 سال تقریباً گزر چکے ہیں. لیاری پیرس بننا تو بہت دور کی بات ہے، مونجو داڑو اور کھنڈر ضرور بن گیا ہے. تو ایک تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا لیاری کو پیرس بنانے کا، تو یہ کیا، اور دوسرے ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو لانچ نہیں کر رہی، تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر بغیر اسٹیبلشمنٹ کے فروغ پا سکتا ہے، میدان میں آ سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے؟ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ممکن نہیں ہے. میں آپ کا پہلا سوال کا جواب دوں گا. بھٹو صاحب نے لیاری کے لیے ایک ماسٹر پلان بنایا تھا، اور اس کے دور میں بھی ایک منزل گری، بسم اللہ منزل، اور وہ ان کے متاثرین کی طرف بھی گیا تھا. تو لیاری ان کے دل سے بہت قریب تھا، اور لیاری ایک بہت قدیم علاقہ ہے کراچی کے. ہم شاید بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ لیاری کہ کراچی کا سب سے پرانا جگہ ہے. کھاڑا اپنا میٹھا در بھی قریب ہے، کھاڑا در بھی قریب ہے، اور یہ کراچی کے تقریباً 200-300 سال پرانے جگہ ہیں. اور جب لیاری ایکسپریس وے بنا تھا تو ایک شمشان گھاٹ، ہندوؤں کا شمشان گھاٹ جو کہ 300 سال پرانا تھا، وہ انہوں نے گرایا. اور ایک مسجد بھی تھا جو کہ 200-300 سال پرانا تھا، انہوں نے وہ بھی گرایا. اور ایک قبرستان بھی تھا جو کہ لیاری کا ایک پرانا قبرستان تھا، انہوں نے اس کو بھی گرایا. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پرو پیپل پلان بنایا لیاری کے لیے. لیاری اسٹیڈیم کا بھی آغاز کیا، اسپورٹس فیسلٹیز، اسپورٹس سہولت بھی لوگوں کو دیا، کلچرل سہولت بھی لوگوں کو دیا. لیاری ایک پیرس بننے والا تھا، اور ہم پیرس، ابھی تو اس وقت انہوں نے پیرس کا لفظ استعمال کیا. میں پیرس کے جانب نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی کے لیے بنا بھی سکتے ہیں، اور ہم پاکستان بنا سکتے ہیں، اور ہم لیاری کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ان کے عوام کے لیے، نہ تاکہ ہم پیرس کو کاپی کریں. بلکہ ابھی تو انفارچونیٹلی زرداری لیگ اور جو پارٹیز آئیں اس کے بعد، کیونکہ میں الزام نہ صرف زرداری لیگ پہ لگاؤں گا، مگر پی ٹی آئی کا حکومت بھی آیا، اور بہت سارے لوگ بھی آئے اور چلے گئے، کھا کے پی کے چلے گئے، پیٹ بھر کے چلے گئے. تو وہ اس پلان سے ہٹ گئے اور بڑے کازمیٹک پروسیجرز کر رہے ہیں. لیاری کو انہوں نے رنگ کرا دیا عمارتیں تاکہ ہم خوش ہو جائیں، اور انہوں بغیر لیاری کے لوگوں کی اجازت کے، ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر گلاب رنگ میں بنا سکتے ہیں یا نارنگی رنگ میں بنا سکتے ہیں. سو انفارچونیٹلی پاکستان میں ترقی، ڈیولپمنٹ عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ عوام کے اوپر ہے. تو ہم یہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ، ترقی عوام کے لیے ہونا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ پیچھے نہ ہو تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہ ہو سکتے ہیں. ایک تو ریالٹی از دا ریالٹی. پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کون پاکستان چلا رہے، مگر ہماری خواہش ہے، ہماری امید ہے کہ نوجوانوں کی طاقت سے اور مزدوروں اور کسانوں کی طاقت سے ہم اس رشتہ کو انشاءاللہ بدل سکتے ہیں. ہلو آپ سوری، آپ زرداری پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں یا شہید بھٹو کا؟ سوری، زرداری، اچھا پیپلز پارٹی، رائٹ. اس لیے میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی ہائی جیک ہوا تھا.
اینڈ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے جو اصل نظریہ ہے وہ ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, ہمارے شہید بھٹو لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے شہید میر مرتضیٰ بھٹو کو چھوڑ کے آگے بڑھا, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہم شہید بھٹو کے نظریہ, شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے نظریہ, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ہم بالکل پیپلز پارٹی کو انکار کرتے ہیں, زرداری لیگ کو انکار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایکچولی عوام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. ایک مثال ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے, اور کئی مثال ہیں, کئی وعدہ ہیں جو کہ انہوں نے پورا نہیں کیا. جب سیلاب ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہم دریا کے پرانے راستے بھی کھولیں گے تاکہ کوئی راستہ ہو سمندر کی طرف, یا تاکہ پانی کا صحیح ڈرینیج ہو سکتے, وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ متاثرین کو گھر دیں گے, وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا. جو سیلاب کے متاثرین انہوں نے ان کو بھی گھر ابھی تک نہیں دیا. انہوں نے عورتوں کو بھی بہت سے وعدہ دیا بینظیر انکم سپورٹ کی شکل میں, وہ بھی پورا نہیں ہوا. اور ان کا یہ بھی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ زرداری لیگ پیپلز پارٹی ایک بہت ہی پروگریسو اور لبرل پارٹی ہے, اور وہ ان کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اقلیتوں اور دوسروں کی نمائندہ. مگر ہم یہ بھی انکار کرتے ہیں, ابھی جو ہمارے سندھ میں ٹرانس کمیونٹی ہیں ان کی بھی کوئی سہولت نہیں ہے, بلکہ پنجاب میں سارے سہولت ہے. مگر انہوں نے نہ ان کا اعلان کیا, نہ کچھ کہا, نہ وعدہ کیا, نہ ووٹ اس پہ لیا, بس انہوں نے کر دیا. ان کے ٹیکسز کے ساتھ, پنجابی عوام کے پیسے کے ساتھ انہوں نے سیف ہاؤسز بنایا, انہوں نے سکولز بنایا, انہوں نے سہولتیں بنا کے دیے. تو ہم اپنے سندھ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ان کے جواب صرف ایک ہے کہ زرداری لیگ میں اتنا کرپشن ہو رہا ہے کہ ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا کرپشن ہو رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ابھی تو کوئی کام بھی نہیں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ہماری ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں باہر ممالک میں, ٹھیک ہے وہ تو کر رہے ہیں, مگر اندر میں, سندھ کے اندر میں وہ کیا کرے؟ ایجوکیشن ریٹ ہمارا, our education rate has fallen 1% since the election of the people's government in the last 18 years. اور پی 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 گورنمنٹ کہتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے ہمارے ایجوکیشن ریٹ 1% گر گیا. مگر یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال میں آپ نے کیا کچھ بھی نہیں کیا؟ 20 سال کے محنت ایک سیلاب نے تباہ کی. ظفر صاحب ہلو, ذوالفقار راجپال روزانہ عوامی کے پاس کہ سندھ جا ڳوٺ आहिनि उहे विज़िट कया आहिनि, ऐं उहे ॻोठ जेको आहे सो काफ़ी KMC तरफ़ां या ॿियनि तरफ़ां वोट राता था वञनि. उते सिंधी स्कूल बि बंदि आहिनि, अछड़ो थर आहे, उते माण्हुनि जी सूरत हाल ख़राबु आहे, ऐं बरसाति मुतासिरनि खे बि घर कोन मिलिया आहिनि. त लियारी खां अलावा तव्हां सिंध जा कराची जा ॿिया जेके इलाइक़ा आहिनि उहे विज़िट कया आहिनि? मूंखे सिंधी सम्झ अचे थी, पर थोरो तव्हां तर्जुमा कयो तव्हांजी जो आख़िरी जुमला. मैं ये कह रहा हूँ कि लियारी के अलावा जुमा गोट भी है, रेडी गोट भी है, और दूसरे कराची के अंदर कई देहात हैं जो काफ़ी देहात मिसमार करके गए हैं. वो सिंधी स्कूल जो हैं वो बंद हैं सारे, जो KMC की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई उधर टीचर नहीं, इमारतें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं. और अशड़ो थर है या अपना सिंध के जो दीगर इलाके हैं जोही है, उधर भी लोगों को कई मसाले. तो आपकी उधर कोई विज़िट हुई है? ایک پرسنل لیول پہ میں نے وزٹ کیا الحمدللہ. اب میرے ینگ ایئرز میں, ان مائی 20s, میں نے پورا پاکستان کا دورہ کیا ایز اے فوٹوگرافر, اور بہت سارے علاقے پہ میں نے دورہ کیا. مگر انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ہم تو یہ نہیں سمجھتے کلفٹن اور ڈیفینس, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کراچی یہاں شروع ہوتا ہے اور یہاں بھی اینڈ ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. کراچی اصل میں یہی علاقے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. کرنگی بھی ہے, لیاری بھی ہے, ملیر بھی ہے, اور کئی علاقے ہیں, اور کالونیز بھی اس میں شامل ہیں. سو بالکل انشاءاللہ ہم ہر کراچی کے ڈسٹرکٹ پہ دورہ کریں گے. ہم انشاءاللہ ہر کوئی گھر کی طرف جائیں گے. اور آپ نے سندھی سکولز کا ذکر کیا. ہمارے بھی دکھ ہوتی ہے کہ ابھی سندھ میں ہم واحد صوبہ تھا
جس میں سندھی پڑھائی جاتا تھا اور اب وہ ختم ہو گیا، وہ بند ہو گیا. وجہ ہمیں بھی نہیں پتہ، بس لوگ سست ہو گئے، لوگ اس پہ سو گئے، یا پتہ نہیں شاید پیچھے سیاسی وجہ ہے. اور ہم سمجھتے کہ ہر صوبے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں بھی، ہر اسکول میں لوگ ان کے اپنا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا زبان اردو کے علاوہ سکھا سکتے ہیں. ہم نے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے ساتھ بھی کافی ملاقاتیں کی اور ہم ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا بھی حصہ ہیں اور وہ بھی اس شہر کا اہم حصہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خود مختاری ہو، نہ صرف صوبائی طور پر بلکہ یو سی لیول پر، تاکہ ہر محلے اپنے جو نیڈز ہے، ضروریات ہے، وہ پورے کر سکتے ہیں اور کلچرلی طور پر ان کی ضروریات بھی پورے ہو سکتے ہیں. جی میرا نام مظہر عباس ہے. سر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ بالکل ینگ ہیں. ہماری آپ کے والد صاحب سے ملاقاتیں رہی ہیں. کوئی 17-18 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور آپ ہی کے کزن جو تھے وہ بھی بہت ینگ آئے تھے، بڑی توقعات تھی ان کے ساتھ. لیکن میں دیکھ رہا ہوں، ہم کور کرتے ہیں، سارے ہمارے جرنلس بیٹھے ہیں، ہم سندھ بھی جاتے ہیں، پنجاب بھی جاتے ہیں. جو ترقی سندھ میں ہونی چاہیے تھی پچھلے 17-18 سال سے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارے بکتے ہیں، ایس پی سی اے بکتی ہے. اب حالت یہ ہے کہ وہاں پہ 60 گز پہ جو بلڈنگیں بنائی گئی تھی، یہی حالت لیاقت آباد میں ہے. یہ صرف مافیا کا کام ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو گھر بنے ہیں، جن کے رہتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے انلیگل قسم کے نوٹس دے دیے ہیں. یہ تمام لوگ ہیں وہ بیچارے باہر آنے والے ہیں، سڑکوں پہ آنے والے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو امیدیں آپ کی، آپ بالکل ینگ ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کب پارٹی اناؤنس کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے، یہ آپ کی پارٹی اناؤنسمنٹ کا بہترین وقت ہے. بہت بڑا گیپ ہے، لوگوں کو توقعات ہیں. اور ماشاءاللہ آپ ٹویٹر میں بھی اور تمام سوشل میڈیا پہ آپ بڑے سوشل بھی ہیں آپ. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اس کا اعلان کریں تاکہ جو لوگ پریشان ہیں سندھ کے اندر، چاہے سیلاب ہو، ایجوکیشن ہو، اس پہ آپ دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ہم نظام کے مخالف ہیں، ہم نہ ایک پارٹی کے مخالف ہیں، نہ ایک شخص کے مخالف ہے. جو زرداری ہے یا پی پی ہے، وہ بس ایک چہرہ ہے، صرف ایک چہرہ ہے. نظام سے ہم مخالف ہیں، اس احتسالی نظام سے ہم مخالف ہیں. اور بالکل آپ کی بات درست ہے، مگر جو اچھا کام ہو وہ ہم دل میں رکھتے ہیں. جو ہماری محنت ہو وہ بھی ہم دل میں رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی چند وقت میں آپ پارٹی کے بارے میں اور بھی اعلان ملیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، آپ سندھ گورنمنٹ کی نسبت پنجاب گورنمنٹ نون لیگ کی کارکردگی سے زیادہ مطمئن؟ نہیں، میں کسی سے مطمئن نہیں ہوں، نہ پنجاب گورنمنٹ سے نہ سندھ گورنمنٹ سے. آئی تھنک کہ پنجاب گورنمنٹ کی ماحولیاتی پالیسیز اور جو بہت سارے پالیسیز اینٹی پیپل ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ پنجابی جو ووٹرز ہیں وہ ان کے نمائندے سے اور بھی مانگتے ہیں، وہ سیدھی بات کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کو سہولتیں نہیں دیں گے تو وہ آپ کو آئندہ ووٹ نہیں دیں گے. تو نون لیگ کا ہمیشہ یہ وعدہ ہوتا ہے ترقی، یعنی کہ روز اس طرح کی ترقی، مگر ہم مطمئن نہیں ہیں ان کے گورنمنٹ ہیں، نہ ہم زرداری گورنمنٹ سے مطمئن ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب امیروں کی سیاست کر رہے ہیں، غریبوں کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. امیروں کی سیاست یعنی کہ پاور پالیٹکس. ٹھیک ہے، پاور پالیٹکس میں شاید ہم حصہ لیں گے، مگر اسی طرح نہیں کہ ہم ایک کرسی پہ لڑ رہے ہیں. جی. کیا آپ کی پارٹی کو کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی آفر آئے تو آپ قبول کریں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کب تک آپ جو اپنی پارٹی کا نام ہے وہ اناؤنس کریں گے؟ پیپلز پارٹی سے جیسے میں نے کہا کہ وہ ابھی نظام کا حصہ بن ہی گئے ہیں، اور ایک ہمارے دوست نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا اور فلانا کا، یہ ساری چیزیں کا. تو پی پی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہی بن گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں، بڑی چیزوں پر سمجھوتا کر رہے ہیں.
اور اس لیے انہوں نے شہید میر مرتضیٰ بھٹو کو بہت ہی مشکل وقت دیا جب وہ واپس آیا 93-94 میں. انہوں نے ان کو بہت ہی مشکل وقت دیا. انہوں نے ان کے سامنے بہت ہی رکاوٹیں ڈالے تھے جو کہ ہم نے خود دیکھا اپنے چھوٹے عمر میں. اور پھر بھی باہر سے ایک سیٹ ملا اور پھر 2 سال کے اندر اس کی شہادت بھی ہوا، ان کے دوست کی بھی شہادت ہوئے، اور کئی لوگوں کی شہادت ہوئے تھے جو کہ شہید میر بابا کے ساتھ تھے. تو ہم ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کام کریں گے اسی تاریخ کی وجہ سے. اور اگر ہمارے نوجوان اس تاریخ بھول ہی گئے ہیں تو ہم ان کو ریمائنڈ کریں گے کہ اس وقت کیا ہوا. اور پھر آپ نے کہا نام کا، جب ہم نام پر فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ پارٹی ایک شخص سے نہیں ہے نا، کافی لوگ ہمارے پارٹی میں ہیں اور ہم کنسنسس سے کام کرتے ہیں. تو جب ہم نام پہ کنسنسس پہ آتے ہیں تو ہم ضرور ایک اور پریس کانفرنس بلائیں گے اور آپ سب کو بتائیں گے. We should keep a time limit also. Okay. دیکھیں ابھی پی ٹی آئی کا چیئرمین گرفتار ہوا ہے اور بہت برے حالات میں ہے جو کہ ہم سن رہے ہیں. تو ہم جو بندہ جیل بھی برداشت کر رہے ہیں ہم کبھی ان کو اتنا کرٹیسائز نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے پالیسیاں کے ساتھ ہم ہر کوئی پی ٹی آئی کے پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں، اور مگر آئی تھنک اسی موجودہ سیاسی جو ماحول میں دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے پی ٹی آئی کیا کیسے آگے جائیں گے. ابھی انہوں نے تحفظ آئین والا کمیٹی سازی کی اور ہم وی اگری ود دیٹ، ہم قبول ہے اس پہ، کیونکہ ہم بھی آئین کو بچانا چاہتے ہیں، ہم پورے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، وہ بھی پورے ملک کو بچانا چاہتے ہیں. تو اس بات پر ہم راضی ہیں. اور سوری، ایک اور آپ نے پیپلز پارٹی کا مستقبل، میں نے آلریڈی ایک تقریر میں کہا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اس طرح آگے بڑھتا ہے تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بات دراصل یہ ہے عوام اعلان کریں کہ 2-3 اور سوال. عوام جو حق کے لیے بات کرتی ہے، سچ کی بات ہے، اس کو طاقت سے دبا دیا جاتا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر جو بھی حق کی بات کرتا ہے، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ ہاری ہو، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت ترین معاشرہ لگا ہوا ہے. طاقت کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے، حق کی بات بولنے والوں کو دبایا جا رہا ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو حق کی بات کرنے ہیں، سچ کی بات کریں، جیسے آپ حق اور سچ کی آواز کو لے کے نکل رہے ہیں اور ساتھی ینگ جنریشن آپ کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ جو حق کی بات بولتے ہیں؟ اس کے بعد صرف لاسٹ 1 کوسچن. بالکل ہم حق پرست لوگ ہیں اور ہم اپنے نوجوانوں میں یقین رکھتے ہیں. جس طرح انہوں نے ہمارے دریائے سندھ کے لیے ان کے اپنے آواز بھی اٹھائیں، ہماری ضرورت بھی نہیں تھی. اور جب شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی آیا 1967 میں، تو ایکچولی اس وقت طلبہ جاگ رہے تھے، اس وقت مزدور بھی جاگ رہے تھے، اس وقت کسان بھی جاگ رہے تھے. بس ان کو ایک وہیکل کی ضرورت تھی، ایک گاڑی کی ضرورت تھی تاکہ کوئی ان کو آگے لے کے چل سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی وہیکل ہوں، میں ان کے واہنہ ہوں، میں ان کے گاڑی ہوں، اور سب میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں، سب میرے کندھوں پہ بیٹھے اور آپ اپنے آواز بلند کریں. جونیئر صاحب ایک سوال اور لے میرا آخری، یہ ریحام خان جو سابقہ اہلیہ ہیں بانی پی ٹی آئی کی، سیاسی جماعت کا اعلان کیا ہے اور کچھ آپ سے ملتے جلتے ان کے بھی نظریات ہیں، تو کیا ان کو بھی دعوت دیں گے آپ اس پارٹی میں؟
آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں؟ جی میں مطلب نام جانتا ہوں, کتاب بھی پڑھی. جی آپ میرے لفظ غلط سے استعمال کریں گے اگر میں آپ کو جواب دوں, جیسے آپ نے بیچارے ان کے لفظ بھی غلط استعمال کیا. ٹھیک ہے, وہ سیاست کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی نظریات ملتی ہے. مے بی ہم سوشلزم کے ہیں, ہم لیفٹ کے ہیں, اور ہم کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتے ہیں, خاص طور پر آرٹیکل 3 and آرٹیکل 38 آف دا کانسٹیٹیوشن, freedom from exploitation and also freedom to pursue happiness and freedom for personal wealth. تو اور اگر ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو obviously I don't know what to say پر وہ سیاست کر رہی ہے, ہم بھی سیاست کر رہے ہیں, ہم دونوں ایک میدان میں ہیں, سو یہ بھی صحیح ہے. موسٹ ویلکم. ایجوکیشن کا سوال ہے. آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی میں نوجوان سندھ میں ایجوکیشن کا جو ریشو ہے سروے کے مطابق 35% ہے. سارے اسکول بند ہیں, تقریباً سندھ میں اسکول بند ہیں اور ٹیچر گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں. اس وقت نواب شاہ میں قائد عوام یونیورسٹی ہے, اس میں بھی 80 کروڑ روپے کا گھپلا ہوا ہے. وہ تو مطلب کہ اسٹوڈنٹس کو تو تعلیم مل نہیں رہی ہے, تو آپ کیسے نوجوان کو شعور دیں گے بغیر علم کے؟ اور آپ اپنے منشور میں پڑھا لکھا سندھ شامل نہیں کر سکتے؟ اگر ہم پانی مانگ رہے تو ہم سب کچھ مانگ رہے. اگر ہم پانی مانگ رہے, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پانی کا حق کا احترام کرو تو ہم سب کچھ مانگ رہے. اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہو تو ترقی کیسے ہو سکتی ہے نا؟ اگر ہمارے دریا میں پانی نہ ہو تو ترقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم پڑھا لکھا سندھ میں یقین رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو گھوسٹ سکولز ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں یا وہ ریوائیو ہو جائیں کم سے کم. اور سوری جسٹ ابھی تو آخری سوال ہے, میں نے آپ کا اچھا ہو گیا, بٹ آئی سیڈ آخری سوال. اوکے, بس آپ سینئر ہیں. جی سندھ میں امن و امان کی صورتحال بھی بڑی خراب ہے, کاروکاری کے اندر بھی لوگوں کو مارا جاتا ہے. بلوچستان, پنجاب, پورے یعنی ملک کے اندر یہ اس طرح کے عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. تو یہ جرگے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, تو کیا آپ کی پارٹی ان جرگوں کو جو ہے کنڈیم کرے گی یا ان کو بھی پروان چڑھنے دے گی؟ اور شہید بھٹو کا نام سے پارٹی تھی آپ کے والد صاحب کی, تو کیا وہ نام اچھا نہیں ہے آپ کی پارٹی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے؟ جوڈیشری کام نہیں کر رہی تو جرگے ریلیونٹ ہے. لوگ جرگہ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ جوڈیشری ان کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے لوگ بغدادی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر فیصلہ جلد سے جلد حل ہو سکتا تھا اور اگر گھر جلد سے جلد مل سکتے تھے, چاہے کچہری کی طرف یا کورٹ سے باہر, تو وہ لیتے تھے اور وہ اس بات پہ بات کرتے تھے. تو اس لیے جرگہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, مگر ہم یہ انکار کرتے ہیں کہ ان کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ کسی کا زندگی پہ فیصلہ کر سکتے ہیں یا کسی عورت کی زندگی پہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, اور جو ہوا تھا وہ غلط ہے, تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. نیو آسٹ شہید بھٹو, نام تو صحیح ہے, مگر لوگ نے شہید بھٹو کے نام پہ بھی دکانداری شروع کی, اور ہم بھی یہ نہیں مان سکتے, ہم بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہم ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں نوجوان کے لیے جگہ ہو, جس میں مختلف لوگوں کے لیے جگہ ہو, جس میں اقلیتوں, عورتوں کے لیے, بزرگ کے لیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے جگہ ہو, اور جس میں کرپشن نہیں ہے. تو اگر شہید بھٹو کے اندر کرپشن ہو رہا تھا اور لوگ اس کے نام میں بھتہ لے رہے تھے یا غلط کام کر رہے تھے, تو آبویسلی ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. اینڈ شہید بھٹو ایک اچھا نام ہے, مگر وہ ہم دل میں رکھتے ہیں. ہم شہید کے بیٹے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جو کہ ہمارے بہت قریب ہیں, وہ سب شہید کے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں. سو نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور نظریہ نام کے اندر نہیں ہے, نظریہ پارٹی کے اندر نہیں ہے, نظریہ لوگوں کے دل میں ہوتے ہیں اور لوگوں کے مائنڈز میں ہوتے ہیں.
بہت شکریہ, تھینک یو. پلیز آپ ریفریشمنٹس لے لیں.